الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ بیٹی کی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں ان کو اوامر کہا جاتا ہے اور جو کام نہ کرنے کے ہیں ان کو نواہی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اوامر کا، اللہ کے احکام کا بجا لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے نواہی سے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آدمی طاعات کرتا رہے، عبادات میں مشغول رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواہی اور گناہوں میں بھی مشغول رہے تو اس شخص کی نجات مشکل ہے۔ نجات کے لیے دونوں کام ضروری ہیں، اوامر بھی ضروری ہے اور نواہی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے، قباحت سے، بری چیزوں سے بچتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی لغزش کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آ جاتا ہے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس قدر گناہوں میں امت ملوث ہے اور ہماری صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، یہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر اگر کہیں پر کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ اس پریشانی کے اسباب کی طرف کبھی ہماری توجہ اور فکر نہیں ہوتی کہ پریشانیاں آ کیوں رہی ہے، کیا ہمارے سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ہمیں پریشانیوں نے، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی دنیا کا، پوری دنیا کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے وہ سب باتیں بیان فرما دی تھی، اور آج کی اس دنیا کا نقشہ آپ نے کھینچ دیا تھا۔ حدیث شریف کی
مشہور و معروف کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی، 15 گناہوں کی مرتکب ہو جائے گی، تو پھر اس امت پر بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی۔ بعض روایات میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں لگاتار اس طرح آئے گی کہ جیسے کسی مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، تو جیسے دانے لگاتار گرتے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو اسی طرح امت جب ان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، ان گناہوں سے باز نہیں آئے گی، توبہ نہیں کرے گی، تو پھر امت پر پریشانیاں، مصیبتیں، حالات ایسے ہی آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد لگاتار دانے گرتے رہتے ہیں۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی، دوسری پریشانی کھڑی ہو جائے گی، دوسری ابھی ختم نہیں ہوئی، تیسری مصیبت پریشانی سامنے آ جائے گی۔ جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرات صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہ آخر وہ بڑے بڑے گناہ ہے کیا کہ جو پریشانیوں کے اسباب بنتے ہیں، تاکہ ہم بھی معلوم کر کے ان سے بچیں اور آگے بھی آپ کی امت تک پہنچائے اور وہ ان گناہوں سے توبہ کرے، ان گناہوں سے بچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقیل ما ہن یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں؟ آپ ہمیں وہ گناہ بتلا دیجئے تاکہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تائید کریں، تلقین کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ بتلائے، فرمایا اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت کو اپنا نجی مال سمجھا جانے لگے گا تو اس وقت امت پر پریشانی آئے گی۔ مال غنیمت کو نجی مال سمجھنا، اس کے دو مطلب شارحین حدیث نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جہاد میں مسلمانوں کو کافروں سے حاصل ہوتا ہے، اس کی تقسیم کے مسائل میں تقسیم سے پہلے کسی کے لیے ایک دھاگا لینا بھی جائز نہیں۔ فرمایا اگر کوئی تقسیم سے پہلے اس مال میں سے اپنا نجی مال سمجھ کر لے گا تو سمجھ لو کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے اور یہ امت پر پریشانیوں کے سبب بنے گا۔ اور دوسری ایک تفسیری جملے کی یہ لکھی ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ مالدار لوگ، عہدے دار، بڑے منصبوں والے فقیروں کے حقوق ضبط کریں گے، فقیروں کا حق دبا جائیں گے، غریبوں کا حق کھا جائیں گے، تو اس امت پر پریشانی آئے گی، حالات آئے گی۔ آج اندازہ کیجئے جو جتنے بڑے منصب اور عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ غریب کا حق کھا رہا ہے۔ چھوٹے سے عہدے دار سے لے کر بڑے عہدے دار تک نظر دوڑا لیجئے اور دیکھ لیجئے
لیجئے، جائزہ لے لیجئے کہ آج پوری امت کا حال یہی ہے، جب پردھانی کا الیکشن آتا ہے اس وقت بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، 1 روپیہ نہیں کھاؤں گا، 1 روپیہ نہیں کھاؤں گا، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جب پردھانی مل جاتی ہے غریبوں کا حق آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس غریبوں کے حق کو ضبط کرنے والے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا، مختصراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سناتا ہوں، سنانے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلا مخاطب خود میرا نفس ہے، اس کے بعد آپ بھی ارادہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ جلسے میں آتے ہیں جاتے ہیں، بیان سنا، بیان کرنے والے بیان کر کے چلے گئے، لیکن سوچنا چاہیے جلسہ کرنے میں مال بھی لگا گئے، وقت بھی لگا گئے، تو ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ آپ جس مجلس میں شریک ہو تو یہاں سے آپ بہت سی باتیں سنیں گے، 1 2 بات 3 بات ایسے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ مثلا یہی حدیث شریف جو سنا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ ان گناہوں میں سے میرے اندر کون کون سا گناہ پایا جاتا ہے، اسی وقت اس گناہ سے توبہ کر کے اٹھے اور پختہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اس برائی سے بچوں گا۔ ارشاد فرمایا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے تو اس وقت اس امت کی خیر نہیں ہے، پھر امت پر پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آج کا دور، آج کا زمانہ یہی چل رہا ہے کہ خیانت خوب کی جا رہی ہے۔ آپ 10-20 حضرات بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہے، کم از کم آپ ہی غور سے سن لیں، غور سے سن لیں۔ جو بات سنائی جا رہی ہے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، توجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سنیں، ان کے معنی کو سنیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں گے، بچیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تیسری بات ارشاد فرمائے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر ادا کریں گے تو پھر اس امت کی خیر نہیں ہے، امت پر پریشانی آئے گی۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کیا حال چل رہا ہے۔ زکوٰۃ جو ایک فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہماری غفلت کا، لاپرواہی کا کیا حال ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، گھروں میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، اور اگر دے بھی رہے ہیں تو اسے تاوان ڈانٹ سمجھ کر دے رہے ہیں۔ کیسے تاوان کہ مدارس والے گھروں کے چکر کاٹتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، صبح آئے کہہ دیا کل ملنا، شام کو ملنا، پرسوں ملنا۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود اپنی زکوٰۃ مدارس میں جا کر ادا کریں۔ جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، مسجد آپ کے گھر نہیں آتی ہے، آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حج کرنے آپ بیت اللہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حساب مکمل کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے یہاں بھی سخت پکڑ ہوگی اور دنیا کے اندر بھی اس کا وبال برا پڑے۔ حضرات صحابہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ،
وعق أمه کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بیوی کی تو بات مانیں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے تو پھر امت پر حالات اور پریشانیاں آئیں گی۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا 80-85% معاشرہ یہی بن چکا ہے، جس ماں نے جنا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اپنے جسم کا جوہر پلایا، اس ماں کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک نئی نویلی دلہن آتی ہے، اس کے کہنے پر جو چاہے ماں کو کہہ دیا، جو چاہے قدم اٹھا دیا، جو اس نے کہہ دیا اس کی ہر بات تسلیم، اور ماں کی کوئی بات بھی تسلیم نہیں۔ یہ ہمارا جوانوں کا آج کل معاشرہ ہے۔ اس قدر افسوس کی بات ہے، ماں ماں ہی ہے، ماں اور باپ یہ دو ایسے رشتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بدل ہی نہیں ہے، نعم البدل تو کوئی۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ ان کا حق ادا کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی دعائیں لے، ان کی بد دعا نہ لے۔ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آخرت میں تو اس کی پکڑ ہوگی ہی، لیکن یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کا دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ بیوی کا حق ہے، بیوی کو دیجئے، ماں کا جو حق ہے وہ ماں کو دیجئے۔ بیوی کے حق کی ادائیگی ماں کے حق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے، اور ماں کے حق کی ادائیگی بیوی کے حق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہی انسان ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ باپ کے ساتھ برا سلوک، برا برتاؤ کرنے لگیں گے، اور دوست کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں گے، تو پھر اس امت پر پریشانی آئے گی۔ آج کا زمانہ یہی ہے۔ دیکھ لیجئے، باپ نے مزدوری کر کے، کھیتی کر کے، محنت کر کے بچے کو اسکول میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پائلٹ بنایا۔ اب بڑا ہو کر اس کا رویہ باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ باپ کو وہ باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سیدھے سادے لباس والے باپ کو اپنے دوستوں کے سامنے دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور یہاں تک کی بات نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ واقعات سننے میں، دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک شخص نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور بڑی ڈگری دلائی، انجینئر بنایا اس کو۔ ایک مرتبہ وہ بیٹا اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باپ گھر میں داخل ہوا لنگی کرتے میں۔ دوست نے معلوم کیا یہ کون ہے، کیا یہ آپ کے ابا ہیں، فادر ہے؟ تو وہ کہتا ہے انجینئر، جسے باپ نے محنت مزدوری کر کے انجینئر بنایا، کہ یہ ہمارے شناسہ ہیں، جانے پہچانے ہیں۔ اب بڑے میاں پہ غصہ آ گیا، کہنے لگے اس کا شناسہ نہیں، اس کی ماں کا شناسہ ہوں، اس کی ماں کا جانا پہچانا ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنے اولاد کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، ماسٹر بنائیں، پائلٹ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو پکا سچا مسلمان بنائیں۔ پکا سچا مسلمان بنے گا وہ جب کہ وہ بچپن میں مدرسے کے ماحول میں رہا، دینی تعلیم اس کی ہو، دینی تربیت اس کی ہو، تو پھر وہ کچھ بھی بن جائے انشاءاللہ پھر وہ بھٹکے گا نہیں، پھر وہ ماں باپ کا قدردان ہوگا، ماں باپ کو ماں باپ بھی سمجھے گا، وہ اپنا نوکر نہیں سمجھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، سنے غور سے،
اس معاشرے کی حالت وارتفاعت الاصوات فی المساجد کہ جب زمانہ ایسا آ جائے گا کہ مسجدوں کے اندر خوب شور و گل ہونے لگے گا، دنیا کی باتیں ہونے لگے گی، تو پھر اس امت پر بلائیں اور مصیبتیں۔ آج دیکھیے، جائزہ لیجئے کیا حالات ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے معاشرے کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ گئے، جماعت میں ابھی 5-10 منٹ گئے تو بجائے اس کے کہ تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دنیا کی باتوں میں مشغول۔ وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا، دنیا کی باتیں، دنیا کے کام کاج کی باتیں، تو یہ گناہ نہیں۔ مسجد میں آئے، مسجد کا ادب احترام دو، وہاں دنیا کی بے ضروری باتیں نہ کریں، لا یعنی باتیں نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں، وہاں اللہ کا ذکر، مساجد اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب زمانہ ایسا آ جائے گا کہ قوم کے لیڈر، قوم کے رہنما ذلیل، کمینے، ان پڑھ، بے ایمان، بے انصاف لوگ بن جائیں گے تو پھر اس امت کی خیر نہیں ہے۔ آج حالات نہیں ہے، لیڈر جو ہیں وہ بے انصافی کی حدیں پار کیے ہوئے ہیں، ظلموں کی حدیں پار کیے ہوئے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور زمانہ جب ایسا آئے گا کہ آدمی کی تعظیم کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے، کہیں یہ ہمیں پھنسوا نہ دے، کسی مصیبت میں نہ ڈلوا دے، اس وجہ سے بھی اس کی تعظیم کی جا رہی ہے کہ یہ تعظیم کے لائق ہے، اس کے پاس علم ہے، یہ عمل صالح کرنے والا ہے، یہ ایک منصف آدمی ہے، یہ ایک اچھا ذمہ دار ہے، اس وجہ سے تعظیم نہیں، بلکہ تعظیم اس وجہ سے ہے جو جھوٹی تعظیم ہے کہ اس کے شر سے ہم بچ جائے، بس اس لیے تعظیم کر رہے ہیں۔ آج کا زمانہ یہی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، کہ جب زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگ شرابیں خوب پیئیں گے، نشے خوب کریں گے تو پھر اس امت کی خیر نہیں، اس امت پر پھر حالات، مصیبتیں، پریشانیاں لگاتار آئیں گی۔ آج نشے کا بھی کیسا دور دورہ، مرد تو نشہ کر ہی رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے عورتیں بھی نشہ کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نشہ، یہ شراب، یہ خمر ہر برائی کی جڑ ہے۔ کیا مطلب؟ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی برائی میں، بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ شراب، نشہ ہر برائی کی جڑ ہے تو اس کو مثال سے اور واقعے سے بھی ذہنوں میں اتارا، دماغوں میں اتارا۔ حدیث شریف کے کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، اس نوجوان پر ایک عورت فریب تک ہو گئی اور اس عورت نے کوشش کر کے اس سالے نوجوان کو اپنے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس عورت نے اپنا پورا گھر بند کرا دیا اور اس نوجوان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھ، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا پھر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا اس کو قتل کر دے، اور ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا تھا، یا یہ شراب کا پیالہ پی لے۔ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔ چنانچہ اس شخص نے سمجھا، غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا
کہ زنا کرنا، بدکاری کرنا یہ سنگین گناہ ہے، لہذا یہ نہیں کرتا، اور قتل کرنا یہ بھی ایک سخت گناہ ہے، اس سے بھی نہیں کرتا۔ اس نے شراب کو ہلکا گناہ سمجھ کر شراب کا پیالہ پی لیا۔ جیسے ہی شراب پی تو مدہوش ہو گیا، عقل زائل ہو گئی، اور اس نشے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس نے اس جوان بچے کو بھی قتل کر دیا اور بدکاری میں بھی مبتلا ہوا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ شراب، یہ نشہ، شراب ہو، اسمیک ہو، کوئی بھی نشہ ہو، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اس سے بچو، اس سے بچاؤ اپنے بچوں کو۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، فرمایا کہ جب ریشم کا لباس پہنا جائے گا، ممنوع لباس پہنے جائیں گے، ممنوع چیزیں پہنی جائے گی، جن چیزوں کے پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے، جب ان چیزوں کا لین دین ہوگا، وہ چیزیں پہنی جائے گی تو پھر امت پر مصیبتیں اور پریشانی آئے گی۔ آج ہمارا معاشرہ کس قدر خراب ہو رہا ہے، سونے کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سونے کی انگوٹھی نہیں دی گئی، سونے کی چین نہیں دی گئی تو منگنی نہیں ہوگی، سگائی نہیں ہوگی۔ کیا اس سے راحت ملے گی، سکون ملے گا؟ سکون اور راحت تو جب نصیب ہوگا، اور ازدواجی زندگی خوشگوار جب بنے گی جب ہم اس ازدواجی زندگی کو، نکاح کی تقریب کو شریعت کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَيْلَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ گانے والیوں کو پسند کریں گے، گانے کی چیزوں کو پسند کریں گے، اختیار کریں گے، تو پھر اس امت پر مصیبتیں اور پریشانی آئے گی۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں گانے بجانے کی چیزوں میں کس قدر مبتلا ہے، کیسے ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، کیسے ان کا قیمتی جوہر ضائع ہو رہا ہے۔ آج یہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، اور پھر ان خون کے آنسو بہانے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی پوری فکر کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کے پاس جو موبائل ہے وہ موبائل کیسا ہے، کیسے وہ استعمال کر رہے ہیں، بچے کو، بچیاں کو اس کی نگرانی رکھنا آپ حضرات پر لازم ہے، ضروری ہے۔ آخری بات ارشاد فرمائی وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْقًا أَوْ قَذْفًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں برائی یہ بیان فرمائی کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بعد والے پہلے والوں کو برا کہیں گے، لعنت کریں گے، ان پر برا بھلا کہیں گے، تو پھر اس امت کی خیر نہیں، پھر اس امت پر کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، وہ اس کے لیے کم ہوگی، چونکہ اس نے مصیبت کے اسباب کو خود اختیار کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، فلاں کی برائی، زندوں کی برائیاں تو کرتے ہی ہیں، جو چلے گئے ان کے بھی برائیاں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اپنے مردوں کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرو، ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی برائیوں کو بیان نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں غیبت کرنا ایک عام سی بیماری ہے۔ بیٹھ گئے 2-4 آدمی، روزہ کاٹنے کا مشغلہ ہی غیبت کو بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں، خاص طور سے گزارش ہے، نیت کر کے اٹھے اس مجمع میں، اس جلسے میں، کہ انشاءاللہ یہ رمضان میں ایسے نہیں گزاروں گا جیسے پہلے میرے رمضان گزرے ہیں۔ اس رمضان کو میں حقیقی طریقے سے وصول کروں گا، اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کے بارے میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مغفرت کی صورت کیا ہے؟ مغفرت کی صورت حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھی ہے کہ آدمی 2 کام اہتمام سے کر لے، انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پہلا کام یہ
کہ حقیقی روزہ رکھ لے، جسے روزہ کہتے ہیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے۔ یہ حقیقی روزہ ہے کہ جسم کے کسی حصے سے کوئی گناہ نہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے غیبت نہ کرے، کان سے غلط نہ سنے اور آنکھ سے غلط نہ دیکھے۔ یہ سب حقیقی روزے میں داخل ہے، اس سے روزہ ہوگا۔ ایسا روزہ رکھے۔ اور اہتمام کے ساتھ دوسرا کام تراویح کا ہے، تراویح پڑھ لے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ پورا قرآن کریم مکمل تراویح میں پڑھنا سننا، یہ مستقل ایک سنت ہے، اور دوسری سنت ہے کہ یکم رمضان سے لے کر جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک تراویح پڑھنا، یہ مکمل سنت ہے۔ دونوں سنتیں اہتمام کے ساتھ ادا کرے، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھے۔ سننے والے بھی اہتمام کے ساتھ سنیں اور پڑھنے والے بھی اہتمام کے ساتھ صحیح پڑھے۔ یہ نہیں کہ اگر اس مسجد میں 10 منٹ زیادہ لگ گئی تو مسجد بدل دی کہ چلیے وہاں 10 منٹ پہلے نمٹ جاتے ہیں وہاں پڑھیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتلو القرآن حق تلاوتہ، قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھے، پڑھنے والے کی بھی سمجھ میں آوے، کچھ سننے والوں کی بھی سمجھ میں آئے۔ جلدی بازی نہیں۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں جلدی بازی نہیں کرتے تو اللہ کے کام میں جلدی بازی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا بس گزارش یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو یہ بڑے بڑے گناہ بتلائے ہیں، ہم ان سے توبہ کر کر اٹھے، بچے، دوسروں کو بھی بتلائے، اور رمضان المبارک صحیح طریقے سے وصول کرنے کی فکر کرے، اس کا منصوبہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔